مولانا صاحب مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی یہاں پر آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے جانب سے بھی آپ کو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس دھرنے کو ختم کریں، یا کوئی اس طرح کے جو پارٹیز ہیں جو آ رہے ہیں کیا وہ حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں یا واقعی وہ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں؟ اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اب تک جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو مزید آپ اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، پھر کیا کریں گے اسی طرح مہینوں بھر؟ حکومت کے پاس السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہب ٹی وی۔ اس وقت جو ہے میں ہوں مصطفیٰ حسنی۔ اس وقت میں موجود ہوں گوادر میں، اور یہاں پر جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے جو گوادر کو حق دو، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو حق دو جو تحریک ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ آج جو ہے یہاں پر مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی سماجی جو شخصیات ہیں، جو تنظیمیں ہیں ملک بھر سے یہاں پر جو ہے وہ جو اس تحریک کے جو قائد ہیں ان سے یہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے جماعت اسلامی کے کراچی کے جو رکن اسمبلی ہے سید عبدالرشید صاحب، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اس تحریک کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور آج جو ہے وہ یہاں پر یکجہتی اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، کیا ان سے کیا کہنا ہے؟ جی رشید بھائی، آج بتائیے گا کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے گزشتہ ایک مہینے سے جو گوادر کے حقوق کے حوالے سے دھرنا دیا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باعث تحسین بھی ہے، اور تمام مظلوموں کو انہوں نے جو ہے وہ حق گوئی کے لیے زبان عطا کی ہے۔ میں خصوصی طور پر لیاری سے وفد لے کر اپنے ہمراہ، اس میں صحافی بھی ہیں، سوشل ورکرز بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور ہم ہدایت الرحمان صاحب اور ان کی تحریک کو یہ پیغام دینے کے لیے آئیں کہ یہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ایک ہے، اور ہمارا اور آپ کا دل بھی ایک ہی مقصد کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو اس وقت ان کی تحریک میں پورا لیاری اور لیاری کے سارے بلوچ اور بسنے والے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالرشید صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ آج یہاں پر آئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر گراؤنڈ میں؟ آپ آئے ہیں آج یہاں پر اس دھرنے میں، آج کیا دیکھ رہے ہیں جو میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں بلوچستان میں ایسی کوئی تحریک ابھری نہیں جو مولانا ہدایت الرحمان نے کام کر کے دکھا دیا ہے کہ یہاں سب سے پہلا کارنامہ تو ان کا یہ ہے کہ خوف کی اس فضا کو توڑ دیا، اور اب یہاں مظلوم اپنی حق کے حوالے سے بیان کرنے کے قابل بن گیا ہے۔ اور مولانا کی یہ تحریک صرف گوادر اور بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے مظلوموں کے لیے ایک نشان منزل بنے گی۔ دوسری چیز یہ کہ جو پسماندگی، جو مستقل استحصال کا ایک سلسلہ جاری تھا، آج حکومتی حلقے بھی اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ اس بات پر بات چیت شروع کریں، اور وہ مولانا سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن مولانا کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو مسائل اٹھائے ہیں ان میں سارے وہ مسائل ہیں کہ بلا تفریق ہر طبقہ اس کی تائید کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مختلف سیاسی عمائدین بھی آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی یہ جدوجہد باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوادر دھرنا تحریک ایک نئی تاریخ پاکستان میں رقم کر رہا ہے، اور مظلوم عوام مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں میدان کے اندر نکلے ہیں۔ یہ پرامن ہے، یہ اپنے آئینی جمہوری حقوق کے لیے ایک سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ 10 دسمبر کو گوادر کے اندر جمع ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا اگر یہ لوگ مشتعل ہوتے تو گوادر کے اندر کچھ باقی نہ بچتا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پرامن آئینی سیاسی جمہوری جد و جہد کے ذریعے یہ اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں پاکستان کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر کو ترقی دینا ہے تو گوادر والوں کے ترقی کے راستے کھولنے پڑیں گے۔ اگر گوادر والوں کو ترقی نہ ملے تو گوادر ترقی نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی سنگاپور بنانا ہے تو میرے گوادر کے بچے کو اس کے اندر اپنا روشن مستقبل نظر آنا چاہیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں گوادر کے اندر جتنے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، مرد ہی نہیں خواتین بھی باہر نکلی ہیں،
اور الحمدللہ انہوں نے پورے ملک کو راستہ دکھایا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر کسی غیر آئینی راستے کو اختیار کرنے کے بجائے امن و امان کے ساتھ اپنے مطالبات کے لیے میدان کے اندر نکل کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میری پاکستان کے بلوچستان کے ان سارے ذمہ داران سے درخواست ہوگی کہ فوری طور پر گوادر دھرنا تحریک کے مطالبات منظور کیے جائیں، اس کا موڈس آپرینڈائی بنایا جائے اور ان مظلوموں کو جینے کا حق دیا جائے۔ پورا پاکستان آج گوادر دھرنا تحریک کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ اس تحریک کو دبانے والے کہیں چھپ نہ سکیں۔ سر آج آپ بھی یہاں پر مولانا سے یکجہتی کے حوالے سے آئے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آج یہاں پر آپ؟ جی یہاں تو ہم جب بھی آئے ہیں ایک جوش اور ایک جذبہ اور لوگوں کے اندر ایک کمٹمنٹ اور پاکستان سے محبت، اپنے وطن سے محبت اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقوں کا جو استعمال ہے اس کا سلیقہ یہاں اس دھرنے کے اندر لوگوں نے آ کے سیکھا ہے، اور ہم جب بھی آئے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا مورال بلند ہوا ہے اور ہمیں اس بات کا اعتماد ہوا ہے کہ اگر لوگ اپنے حق کے لیے سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کسی فتنہ و فساد کے بغیر بھی نہایت ہی شائستگی کے ساتھ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج 29واں دن مکمل ہو رہا ہے اور اس دھرنے کی پرامن ہونے کی جو مثالیں ہیں پورے دنیا کے اندر لوگ اور آپ جیسے میڈیا پرسن جو ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن ایک ہماری حکومت ہے صرف کہ جو اس قدر لیت و لال اور جو روایتی غفلت اور سستی ہے اس کا ارتکاب کر رہی ہے، اور مسلسل اس بات کے کہنے کے باوجود بھی کہ یہ مطالبات برحق ہیں اور ان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی عمل درآمد کے سلسلے میں ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس پالیسی، کوئی ایسے اقدامات انہوں نے نہیں کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اس کے اہلکاران کی یہ جو روایتی غفلت ہے، یہ سستی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے اور فوری طور پہ ان اقدامات کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کو تسلی ہو، تبھی سی پیک آگے بڑھ سکتا ہے، تبھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت اس تحریک کے جو قائد ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا جو ہے ان سے کوئی مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ اتنے دن ہو گئے، حکومت کی طرف سے کوئی آپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے کہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمل درآمد واقعی کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ آج 30 دن ہمیں مکمل ہو گئے ہیں، تو صوبائی وزراء کے 4 دفعہ ہم سے ملاقات ہوئی ہے اور آج چیف سیکرٹری صاحب سے بھی نشست ہوئی ہے، لیکن ان کو ہم نے یہی باور کرا ہے کہ جب تک یہ زبانی دعوے یا صرف سرکولر یا صرف اعلانات تقریر اس سے کام نہیں چلے گا، جب تک پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ آج بھی ہم نے صوبائی حکومت کو یہ بات بتا دی ہے، ان کے نمائندوں کو، کہ ہمارے لوگ تنگ ہیں اور اسی تنگی کی وجہ سے ہم اتنے 30 دنوں سے الحمدللہ ہمارے لوگوں کے، عوام کے، جوانوں کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے مطالبات ہیں صوبائی حکومت گراؤنڈ میں وہ عمل ہوتا ہوا دکھائی دے۔ مولانا صاحب، مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی یہاں پر آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی آپ کو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس دھرنے کو ختم کریں، یا کوئی اس طرح کے جو پارٹیز ہیں جو آ رہے ہیں، کیا وہ حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں یا واقعی وہ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ واقعی اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ جتنے ہمارے جماعت اسلامی کے قائدین سراج الحق صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، آج ڈاکٹر معراج اللہ صاحب، محترم عبداللہ کاشمی صاحب، سے عبدالرشید صاحب، آج پیپلز پارٹی کے خوشی شاہ صاحب، فرت اللہ بابر صاحب، طیر بخاری صاحب، سعید غنی صاحب، عبدالقادر پٹیل صاحب، وہ بھی آئے ہیں، اور اسی طرح کمپرس پارٹیوں کے یوسف مستی خان صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ مزید پارٹیوں کے سب نے ہمیں حوصلہ ہی دیا ہے اور ہمت بندھائی ہے، اور انہوں نے ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنے کا کہا ہے۔ کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں، ان کے آنے سے ہمیں مزید حوصلہ بڑھائی ہے ہماری۔ تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اب تک جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے،
تو مزید آپ اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، پھر کیا کریں گے اسی طرح مہینوں بھر؟ حکومت کے پاس تو کوئی اور نہیں آپشن نہیں ہے، انشاءاللہ وہ عمل کرنا پڑے گا. حکومت شاید ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، انشاءاللہ ہم صبر کریں گے تو ہم بیٹھیں گے پرامن جمہوری سیاسی جو انداز ہے آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. قانون کے مطابق احتجاج کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ہم کریں گے، لیکن انشاءاللہ حکومت مجبور ہے اور انشاءاللہ وہ آئے گا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگا، ہمارے مطالبات اس کو ماننے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے اس تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ حسنی کو آپ ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.